نہیں بھجن باہر ہی آپ سب خیریت سے ہیں جی؟ ٹھیک ہے، پتہ نہیں چلتا وقت گزرتے ہوئے سال گزر گیا، لگ بھگ سال کے بعد پھر یاد ہے۔ بسم اللہ کریں، بس ٹھیک تشریف۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأبصار۔ انتہائی معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دارالفرقان بریڈ فورڈ میں جمعۃ المبارک کے موقع پر جمع فرمایا۔ اللہ کریم یہ ساعتیں قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ کاف سے آیا کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور جو ترجمہ میرے سامنے ہے یہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا گیا ترجمہ ہے، اور آپ اس کے ترجمے میں فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم ہماری زندگی کی کمی بیشیاں معاف فرمائیں، اور ہمہ وقت ایمان کی کیفیت جو ہے وہ اس درجے کی رہے کہ معیت ذات باری تعالیٰ جو ہے اس کا احساس مقدم بھی رہے، حاوی بھی رہے۔ انسانی فطرت ہے کہ ہمہ وقت مزاج انسانی ایک جیسا نہیں رہتا، تخلیقی طور پر بھی دین اسلامی ترویج کے پہلوؤں سے لے کر معمولات زندگی اور اس کے واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنی ذاتی مزاج تک آپ کسی پیرائے میں بھی جائزہ لیں تو سمجھ آتی ہے کہ ہمہ وقت جو مزاج انسانی ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا، اس کی موٹیویشنز کے جو لیول ہیں وہ اپس اینڈ ڈاؤنز کے اس حصوں میں رہتے ہیں۔ اسی لیے خیر القرون کے مبارک زمانوں میں بھی، اور اس عظیم زمانے میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دنیا میں بھی جلوہ افروز تھی، ایسے مواقع ملے کہ مختلف موقعوں پر ایسے بیانات کیے گئے جس سے حالات سے واقفیت بھی ہو، اور جوش بھی بڑھے، اور محبت بھی بڑھے، تاکہ وہ اعمال یا وہ معاملات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ان پر اور زیادہ نیت سے اور قوت سے عمل پیرا ہوا جا سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کریم کی پسندیدہ ہستیاں ہیں۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو صحابی تھے اس لیے مشکل سے گزر گئے، وہ تو صحابی رسول تھے
اس لیے سخت حالات میں بھی انہوں نے دین پر جو عمل پیرا ہونے کا جو درجہ ہے اس کو اولیت رکھی۔ یہ اپنے عمل سے بھاگنے کی دلیل ہو سکتی ہے۔ عظمت صحابہ میں جب یہ بات کی جائے تو اس بات پر حد لاگو ہو سکتی ہے، چونکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نہ انہیں بھوک ہے نہ انہیں پیاس ہے، نہ انہیں سختی ہے نہ انہیں نرمی ہے، نہ ان کی پسند ہے اور نہ ان کی ناپسند ہے۔ ایسی بات نہیں تھی۔ وہ ایسی عظیم ہستیاں تھیں کہ انہی ضروریات زندگی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کر رہی تھیں جس میں ہم ہیں۔ جیسے دکھ کی تکلیف ہمیں ہوتی ہے، جیسے آسائش کی خوشی ہمیں ہوتی ہے، اسی طرح دکھ سکھ میں سے بھی وہ گزرتے تھے۔ ہمیں چوٹ لگے تو درد ہوتا ہے، زخم لگے تو خون رستا ہے، ایسے ان مبارک ہستیوں اور ان مبارک وجودوں سے بھی خون مبارک رشتہ تھا۔ پسند و ناپسند کے عمومی جو معیار انسانی فطرت کے تقاضے ہیں وہ سارے فطری تقاضے ان ہستیوں کے ساتھ بھی تھے۔ عظمت صحابہ یہ ہے کہ جب انہیں معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی تو ایمان کا وہ درجہ نصیب ہوا جو غیر انبیاء میں اور کسی کا ہو نہیں سکتا، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ ان کی پسند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے تابع اس طرح ہو گئی کہ کہیں ان کی اپنی مرضی جو ہے اس کا اطلاق رہا ہی نہیں۔ تو اس سارے عوارضات دنیا کے ہوتے ہوئے انہوں نے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق مصطفیٰ کا وہ معیار مقرر فرمایا جو رہتی دنیا تک ایک نشان منزل رہے۔ اب جو بات یا جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بندے مومن کے ایمان کا حصہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ موجود ہے، ہر لحظے موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات شاہد بھی ہے، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ کیونکہ بار الہ کو جو مانا جاتا ہے، جو ایمان کا تقاضا ہے، ان سارے حصوں کے ساتھ ہے جو صفات باری تعالیٰ کی ہے، اس ساری تعلیم کے تحت ہے جو فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حصے جو ذات باری تعالیٰ کی طرف بیان فرمائے گئے اور جن حدوں کو روکا گیا عین اس کے مطابق ایمان ہے تو ایمان بالغیب کے حصے پورے ہیں، بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا تو تلاوت پر جب اس آیہ کریمہ پر پہنچا تو میں نے چاہا کہ اسی پر گزارشات پیش کر دیتا ہوں۔ اور اس آیہ کریمہ کو ہمارے ہاں جب سلسلہ نقشبندی اویسیہ میں شروع کے مراقبات کرائے جاتے ہیں تو تیسرے مراقبے میں مراقبات ثلاثہ کا جو تیسرا مراقبہ ہے، مراقبہ اقربیت، اس میں اس آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس آیہ کریمہ کی تسبیح کی جاتی ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اب انسانی مزاج پر میں بات کر رہا تھا کہ یہ ہمہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین کا ہر جگہ ہر لحظے موجود ہونا یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ حق ہے، اور یہ تب بھی ہے جب ہم احساس کر رہے ہیں، اور کس درجے کا کر رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے جب احساس سے محروم ہو گئے ہیں تب بھی ہے۔ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے نزدیک بھی ویسے ہی ہے، اور جو دائرہ ایمان سے دور ہے ان کے نزدیک بھی ویسے ہی ہے۔ کمی یا بیسی کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ ہماری طرف ہے، ذات بار تعالیٰ کی طرف سے ہمہ وقت جو ہے یہ کیفیت موجود ہے۔ اور ہم اگر اپنی معمولات زندگی کو دیکھیں، اپنے مزاج کو دیکھیں، تو ہمیں اپنی مثال میں یہ سے ملتے ہیں کہ بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کسی پر جان نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، وہی شخص ہوتا ہے، وہی ہم ہوتے ہیں، وہی شب و روز ہوتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ کلام بھی کریں، وہ آ رہا ہو تو ہم رستہ بدل دیتے ہیں۔ یہ ہمارے روزمرہ کے معمولات، ضروریات زندگی، مقصد، حالات
بے شمار حصے جو ہیں ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں حالات انسانی پر۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے کلام ذاتی سے نوازا ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ اللہ سے جو بندگی کا تعلق ہے اس کا موازنہ عمومی مزاجوں پر جب پرکھا جائے تو پھر ان کو قرآن کریم اندھے اور بہرے اور گونگے فرماتا ہے۔ چونکہ ایمانی تعلق حدود و قیود میں لاتا ہے، اور اگر ایمانی تعلق نہ رہے یا نہ ہو یا اللہ نہ کرے اس میں کمزوری آنا شروع ہو جائے تو مزاج انسانی پھر اپنی مرضی کی طرف ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس حق سے دور ہو جاتا ہے جو اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہمارے لیے۔ اور ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی حقوق اللہ کی تو خیر ہے، حقوق العباد پورے کیے جائیں، کیا یہ ممکن ہے کہ بندگی کا تعلق نہ ہو، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پاسداری نہ ہو، اس فرد سے یا اس مزاج کے حامل انسان سے انسانیت کو فائدہ ہو سکتا؟ ممکن نہیں، چونکہ وہ کسی نہ کسی مقصد جس پر بھی کام کر رہا ہوگا، بظاہر وہ شاید بہت اعلیٰ بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ حق سے ہٹ کر کوئی چیز اعلیٰ ہو یا کوئی چیز یا کام ایسا ہو جس سے حتمی طور پر اور کلی طور پر جو ہے وہ مخلوق خدا کو فائدہ ہو یا ان کے حقوق پورے ہوں۔ جسے اللہ رب العالمین کے احکامات کا پاس نہیں ہے، اسے مخلوق کے خدا کی جو حقوق ہیں ان کا پاس کیا ہو؟ تو جب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، تو خالق کل کائنات ہر حصے سے واقف ہے، ہر صفت سے واقف ہے، اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اس کی دی ہوئی ہے، اس کی عطا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور فرمایا اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں، اس کی ذات علیم۔ اب اللہ رب العالمین کا فرمان حق ہے، ہمارا جب تغیر ہمارے مزاج میں آتا ہے نا، پیدا ہوتا ہے، تو ہم جب احساس کمزور ہوتا ہے تو جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس لمحے ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ ہماری سوچ اللہ کے حضور جو ہے وہ روبرو ہے، اللہ کریم جانتے ہیں، اس کی ذات علیم ہے۔ بندگی کا یہ حصہ نصیب ہو کہ قرب الہی کا احساس نصیب ہو جائے تو بندہ ظاہری معاملات تو دور کی بات ہے، وہ نیت کے بندھنے اور اس محرک کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے، چونکہ لوگوں کی یا معاشرے کی جو آراء ہیں وہ تو اس کے سامنے ثانوی حیثیت پر چلی گئی۔ اولیت یا فوقیت تو وہ اس درجے کو دے گا کہ میں اللہ کے روبرو ہوں، اسی کے دیے ہوئے وجود اور اسی کی عطا کی ہوئی استطاعت سے جو میں کام کر رہا ہوں یا سوچ رہا ہوں یا نیت باندھ رہا ہوں کام کے اختیار کرنے کی، یہ سارا کچھ تو اس کا دیا ہوا، اور وہ جانتے بھی ہیں، شاہد بھی ہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں جو میں نے بعد میں سوچنا ہے۔ اور روز معاشر میں نے اس سارے حصے کے ساتھ اس کے حضور حاضر بھی ہونا ہے، اور اس سارے معاملے کا حساب بھی ہوگا۔ اور یہ بھی فطرت انسانی ہے کہ جب اسے مواخذے کا احساس ہو نا، حدود و قیود کا خیال رکھتا۔ جزا و سزا کا جو احساس ہے یہ انسان کو ایک خاص درجے اور ایک خاص اس میں رکھتا ہے کہ وہ تجاوز میں بھی احتیاط کرتا ہے اور کمی میں بھی احتیاط کرتا ہے، وہ ایک اعتدال پر رہتا ہے اور ایک ضابطے کے تحت رہتا ہے۔ اب اس سارے میں کون سا ایسا نقطہ ہے جسے بیان کیا جائے کہ جی ایمان کی شرائط سے عمومی جو بندہ مومن ہے وہ واقف نہیں ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کون ہے جو یہ کہے کہ وحدانیت باری تعالیٰ جو ہے یہ ایمان کی ابتدا ہے کہ لا الہ الا اللہ؟ کون ہے جو یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم؟ کون ہے جو یہ کہے بندے مومن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ ہے، واحد در ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آشنائی نصیب ہوتی ہے؟ ہم جتنی عقل و خرد کے بھی دعوے کرتے رہیں، حقیقی جو کامیابی کے حصے ہیں
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہی نصیب ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت سے باہر کوئی زندگی ایسی نہیں ہے جسے حتمی یا کامیابی اور کامرانی کہا جا سکے یا جسے مقصد حیات کہا جا سکے۔ اس سارے میں شرائط ایمان جب ہم سب جانتے ہیں، پھر بات آ جاتی ہے عبادات کی۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ عبادات، ایمان لائے۔ ایمان کے بعد عبادات کے حصے جو اللہ رب العالمین نے مقرر فرمایا، فرائض ہو، سنت ہو، نوافل ہو، جو حصے بھی ہوں۔ کون ہے جو کہے کہ مجھے عمومی عبادات کے حصے نہیں معلوم؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ نماز کی فرضیت جو ہے اس کا حکم مجھے نہیں معلوم؟ کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ پھر تیسرا درجہ آتا ہے معاملات کا۔ کون ہے جو یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ حرام کیا ہے یا حلال کیا ہے؟ سچ کسے کہتے ہیں اور جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ صحیح کسے کہتے ہیں اور غلط کسے کہتے ہیں؟ کون ہے؟ نہیں۔ ان سارے حصوں سے ہم واقف ہیں، اور یہ سارے حصے وہ ہیں جو تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ چونکہ ان سارے حصوں کی تعلیم ہمیں قرآن و سنت سے، اور اسی کے تحت جو فقہی بحث ہے، چونکہ فقہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ائمہ نے کوئی بیٹھ کر خود دین ایجاد کر دیا، ایسی نہیں بات۔ فقہی ائمہ کی جو آپس کی بھی بحث آتی ہے، وہ بھی اس طرح بحث آتی ہے کہ فروع اختلاف آتے ہیں، اور فروع بھی اسے کہتے ہیں جو بہتر اور بہترین کی بات ہوتی ہے۔ فروع صحیح اور غلط کے اعتراض کو نہیں کہتے، بہتر اور بہترین کی کہتے ہیں۔ یہ ناسمجھی ہو سکتی ہے، کم علمی ہو سکتی ہے کہ بندہ اس جھگڑے میں پڑ جائے فروع میں کہ یہ صحیح اور غلط کی بات ہے، لیکن کہاں سے وہ یہ بحث سہل کر کے ہمارے لیے تحریر کر رہے ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ عطا کی کہ انہوں نے یہ دین کی خدمت کی قرآن و سنت سے۔ قرآن کریم وہ ضابطہ حیات ہے جو ہر حصے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ ایمان کی بات آئے، عبادات کی بات آئے، معاملات کی بات، تین حصوں میں ہی مخاطب ہے انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو سنت خیر الانام ہیں، وہ حدود و قیود، طور طریقے، بڑی باریکی تک رہنمائی فرما دیتے ہیں، اور پہلی تفسیر اور حدود شرعی۔ اور کوئی فقہی ائمہ قرآن و سنت سے تجاوز کر جائے تو اس کی ذات ہے۔ اس کے تحت جتنی بحث آتی ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمیں تو وقت ہی نہیں ہے کہ دین کو پڑھ سکیں، اس پر محنت کر سکیں۔ اتنے سے ہم قاصر ہیں کہ میرے اللہ نے میرے لیے کیا پسند فرمایا، مجھے مخاطب کیا فرمایا، یقین مانے ہمیں تو یہ نہیں معلوم۔ اگر قرآن کریم جو اس کی تلاوت نصیب ہے تو ترجمہ نہیں آتا، اگر ترجمہ آتا ہے تو اس کے مفہوم سے ہم ناواقف۔ اللہ رب العالمین مخاطب فرما رہے ہیں، اور ہماری ساری جو زندگی ہے اس کا محور ان حصوں کے گرد گھومتا ہے جو حصے اس نے تقسیم فرما دی ہیں۔ صحت، بیماری ہے، دکھ سکھ ہیں، رزق ہے، یہ وہ حصے ہیں جو ہر ایک کا حصہ تقسیم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یا میں یہ سمجھوں تو کیا یہ صحیح ہوگا کہ یہ جو ہوا چلی اور اس کے جھونکے سے جو درخت کا پتا ہلا، یہ محض اتفاق ہے؟ کائنات کا نظام ایسا ہے، اگر آپ غور کریں نا، ایک جگہ سے ہوا چلی، جہاں سے ہوا چلی وہاں خلا آئے گا۔ جہاں اس جھونکے نے جانا، کیا پہلے وہاں خلا تھا؟ اس جھونکے کی جگہ آگے بنی، جس جھونکے نے جگہ خالی کی اس کی جگہ اور ہوا آئی۔ کس درخت کا بیج کیا ہے، اس کی خوراک کیا ہے، اس کو بارش کا پانی کیا سینچے گا، اس کے لیے زمین کیسی ہو، اس کو سورج کی تمازت جو ہے وہ کیسے قوت کے حصے جو ہیں اس کے اندر خوراک کے پیدا کرے، یہ محض اتفاق تو نہیں۔ اگر محض اتفاق ہو تو ان چیزوں کا جو تغیر و تبدل ہے یہ خود ٹکرا کر جو اس سارے نظام ہستی کے اختتام کا سبب بن جائے۔
محض اتفاق ہو کہ میں اپنا حصے سے زائد کھا سکتا ہوں یا حصے سے چھوڑ سکتا ہوں تو دوسرے کا کھانا ممکن نہ رہے۔ کس نے کس زمین پر کب قدم رکھنا ہے، کس فضا سے کتنی سانس لینی ہے، کہاں کس تخلیق کی کیا حصے اس کے لیے خوراک کے مقرر ہیں، جنس ہے، چوپایا ہے، گوشت ہے، دودھ ہے، پانی ہے، ہر حصہ باریکی تک تقسیم۔ نظام ہستی ہے جو بڑا مربوط چل رہا ہے، اور ہماری پوری کوشش اور پوری طاقت جو صرف ہو رہی ہوتی ہے وہ اس میں صرف ہو رہی ہوتی ہے کہ میں نے رزق کمانا ہے۔ نقطہ جو دین تعلیم فرماتا ہے وہ یہ ہے تو انہیں سبب اختیار کرنا ہے، رازق وہ ہے، تو مرزوق ہے۔ اب جن حصوں کو تقسیم فرما دیا ان حصوں پر ہم پوری زندگی بھی صرف کر دیتے ہیں اور پوری طاقت بھی صرف کر دیتے ہیں، اور جن حصوں کے بارے میں پیدا فرمایا اپنی عبادت کو، تو قرب الہی کا موقع تجھے عطا فرمایا، تعلیم تجھے فرما دی، استعداد عطا فرما دی، وہ ہم کہتے ہیں اللہ کرم کرنے والے ہیں، اللہ معاف کرنے والے۔ جس حصے کو محنت کا حکم فرمایا گیا اسے ہم کہتے ہیں توکل ہونا چاہیے۔ اور اللہ کریم ہے بھائی، آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں جی اللہ معاف فرمانے والے؟ او بھائی بے شک اللہ معاف فرمانے والے، اس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کی ذات اتنی کریم ہے، اس کی اتنی شان ہے کہ تمام جہانوں کو ایک لمحے میں معاف کرنا چاہے، اس کی دست قدرت میں۔ جو اصول اس نے بیان فرمایا ان سے جب تجاوز کیا جا رہا ہو اور پھر یہ بات کہی جا رہی ہو تو اپنے اس کہنے کو بھی کسی پیمانے پر ہم تولیں نا تو کہاں جائے گا؟ گستاخی کے معنوں میں تو نہیں چلا جائے گا۔ تو میں نہیں یہ لفظ کہتا، لیکن اسے جب تولیں گے تو بات کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ تجاوز کہیں گستاخی میں تو نہیں جا رہا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، میں اس بات کو رد کر کے خود آگے سے ایک اور بات کہہ رہا ہوں، یہ کہاں بات جائے گی؟ اب یہ حصے تو موجود ہیں، اللہ رب العالمین علماء کی محنتیں قبول فرمائے۔ دین وہ ہے جو قرآن و سنت کے تحت انہوں نے محنت کی، تحریر کی، فقہی بحث کی، آسان کی ہم جیسے کمزوروں کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر سے بیٹھ کر کسی نے تحریر کر دی، ہاں ایسا ہے کہ اس کے تحت تحقیق ہوئی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کی ملکیت ہے، اللہ کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، اور مخاطبین میں کل اولاد آدم۔ اسی کے تحت دوسرا حصہ جسے آپ تصدیقم بالقلب کے تحت سنتے ہیں، کسی بزرگ سے پوچھ لیں، کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں، وہ ذکر کرتے ہیں تو پوچھ لیں، وہ ذکر نہیں کرتے تو پوچھ لیں، ان سے پوچھئے گا کہ یہ جو دین اسلام کا ماننا ہے، اس اقرارم باللسان کے ساتھ کیا تصدیقم بالقلب کی ضرورت ہے یا اس کے بغیر گزارا ہو جائے گا؟ وہ کہے گا نہیں۔ کیفیات کا حامل تو ہے ہی قلب، جو اس نے مانا وجود نے مانا، تو وہ جو اس نے نہ مانا منافقت ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس کا انکار ہو سکتا ہے، وہ ماننے میں نہیں آ سکتا۔ جب بات کیفیات باطنی کی آئے گی تو یہاں بھی یہ نہیں ہے، جیسے علماء نے خود کو دین نہیں بنایا، اسی طرح صوفیاء نے بھی یہ کیفیات قلبی ایسی نہیں ہے کہ خود کو تعمیر کر لیا ہے اس سے، یا اس میں انہیں کو اپنی پسند یا ناپسند ہے، یا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی خدمت پر لوگ معمور ہو جائیں، بالکل ایسے۔ یہ وہ حصے ہیں کہ ان صدری علوم کا تسلسل واپس اٹھانا شروع کر دیں، یہ تسلسل جا کر ہمیں جوڑتا ہے قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چونکہ محض ماننا ہی اگر کافی ہوتا تو آپ کیوں خاموش بیٹھے میری بات سن رہے ہیں؟ محض ظاہر کا ماننا ہی کافی ہوتا تو میں اس پورے حال میں آپ کے روبرو جو بولتا چلا جا رہا ہوں اسے میں روک کیوں نہیں رہا؟
مجھے اس دیکھنے کے ساتھ اور آپ کو اس محفل کی موجودگی میں ایک دوسرے کے ہونے کا احساس ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہم خانہ خدا میں خطبہ جمعہ میں بیٹھے ہیں اور ہمارا ایک بھائی دینی پہلو ہم سے بیان کر رہا ہے اور ہم اسے سماعت کر رہے ہیں. روبرو ہونے کا احساس ہے تو یہ حدود و قیود ہے نا جی. آپ تشریف نہ رکھتے ہوتے تو کیا میں اسی طرح زور دے دے کر فکرے اور باتیں بول رہا ہوتا، یا آپ اسی طرح اس دیوار کو ہمہ گوش ہوتے؟ نہیں. تو کیا سبب ہے کہ جب سارے حصے دین کے ہمیں معلوم ہیں، ایمان کے حصے ہوں، عبادات کے حصے ہوں، معاملات کے حصے ہوں، ہماری جو عمومی زندگی ہے اس میں یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین کی ذات تو میرے اتنے قریب ہے جتنا میں خود اپنے قریب نہیں ہوں؟ تلاوت کرتے ہیں نا جی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہمارا ایمان ہے نا، کلام ذاتی ہے نا، ارشاد باری تعالیٰ ہے نا، تو کیوں نہیں ہمارے معاملات گواہیاں دیتے؟ ہمارے سوچیں کیوں نہیں گواہیاں دیتی؟ ہمارا روبرو ہونا یہ بڑی عمومی سی کیفیت ہے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں دوست آ رہا ہے، جب قریب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں مجھے دھوکہ لگ گیا. اپنی ہی آنکھیں دھوکہ دیں گی، نہیں یہ تو کوئی اور ہے، مجھے غلطی لگ گئی. بندہ کوئی بات اور کہہ رہا ہوتا ہے، ہم سمجھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، جب بعد میں بات کھلتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار میں نے تو یہ سمجھا تھا، وہ پٹ رہا ہوتا کہ میں نے تو آپ کو یہ عرض کیا تھا. تو خود سنی، روبرو سنی، غلطی لگ گئی. پھر اس روبرو ہونے میں ایک اور حصہ جو پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے دل کی کیفیت نہیں جانتے، میں آپ کے دل کی کیفیت نہیں جانتا. کلام نہ بھی ہو تو جو وجود کی زبان ہے، جو باڈی ریئیکشنز ہیں، ان سے بھی ایک حد تک ہی آشنائی ہو سکتی ہے. کلی طور پر آپ کو بندے کی جو قلبی سوچ ہے وہ اس سے واقفیت نہیں ہو سکتی. لیکن جب اللہ رب العالمین کی معیت مضبوط ہو اور اللہ رب العالمین کا ہر جگہ ہر لحظے موجود ہونے کا ایمان پختہ ہو، اس کی حالت اور کیفیت اور ہو جائے گی. کیوں؟ یہ نہیں ہوگا کہ میرا ظاہری عمل جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی روبرو ہے، یا جو کچھ میں بولا ہوں وہ یہ فرشتے تحریر کر رہے ہیں اور روز معاشر میرے روبرو ہیں. نہیں، اس سے بہت پہلے اور اس حصے تک وہ خیال چلا جائے گا کہ اللہ جل شانہ کی ذات تو علیم ہے، جو میں نیت باندھ رہا ہوں یہ تو وہ جانتے ہیں. عمل بعد میں ہے، محرک نیت ہے. اس محرک سے ہی ابتدا جو ہوگی وہ خالص ہوگی. اس کے لیے یہ معنی نہیں رکھے گا کہ لوگ اسے کیا کہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم عالی ہے کہ اللہ جل شانہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنا شروع کر دیں. بھائی جب اللہ سے تعلق نصیب ہو جاتا ہے تو مخلوق کی جو رائے ہے اس کی حیثیت ثانوی ہے، وہ اولیت نہیں رکھتی، اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی جو اس کا تعلق عند اللہ ہے. تو یہ سارے حصے موجود ہیں. جب ہم کلام کرتے ہیں ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یہ جو مد مقابل کے لحاظ میں بول رہا ہوں، کیا میرے کلام میں یہ احتیاط ہے کہ میرے اللہ کی ذات علیم ہے اور وہ جانتے ہیں اور وہ میری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، یعنی اتنا قریب میں اپنے آپ کے خود نہیں ہوں جتنا بار الہ ہے. کبھی ہم نے اسے اس ترازو پر رکھا؟ جو عمل ہم اختیار کرتے ہیں، جو کلام ہم بیان کرتے ہیں، اس میں وزن اور اوزان تو سارے برابر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو لوگ سن رہے ہیں یہ نہ کچھ برا سمجھ لیں، ان کی میرے بارے میں کوئی رائے جو ہے وہ کمزور نہ ہو جائے. یہ سارے اوزان تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مقدم کیا ہونا چاہیے؟ مخلوق راضی ہو یا خالق راضی ہو؟ اس کے لیے ظاہر دیکھنا ہوگا یا باطن دیکھنا ہوگا؟ اعلان دیکھنا ہوگا یا نیت دیکھنا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تمام اعمال کا انحصار نیت پر ہے، تو ظاہر میں تو ہمیں تو شاید بندے کی بڑی اچھائی لگ رہی ہو کہ جی بڑا اچھا بیان کر رہا ہے، بڑے نکتے ہیں وہ جو ہیں وہ واضح کر رہے ہیں،
جانے اس بیان کرنے والے کے نیا خانے میں یہ ہو کہ مجھ جیسا بیان کرنے والا کوئی نہیں. آپ تو واقف نہیں ہیں اس کیفیت سے، بار الہ تو خوب جانتے. اگر بیان یا سماعت فریقین کو یہ احساس ہو کہ ہم اللہ کے روبرو ہیں تو بیان کیسا ہوگا، پھر سماعت کی لذت کیا ہوگی. تو جب بات ہم مانتے ہیں کہ اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، اللہ رب العالمین جو ہے وہ خالق ہیں اور ہم مخلوق ہیں، اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں. ہم اس کو تلاوت کر رہے ہیں بار بار. تلاوت سے مراد یہ ہے کہ جو بار بار پڑھا جائے، ہم اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں. اس پڑھنے کا مقصد بیان کرنا ہی ہے یا اس کا وہ حصہ جو نیا خانے دل میں اتر جائے اور لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ اس کیفیت سے آشنا ہو جائے کہ میں تو ہر لمحے اللہ کے روبرو. اور پھر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ اس کے قریب. اب اس قرب الہی کی جو بات صوفیاء کرتے ہیں تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو؟ کیا یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ مجھے وراثت میں اپنے والدین سے ملا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ دین اسلام سے نہیں ہے؟ بات یہ نہیں ہے. بات اور نقطہ یہ ہے کہ صدق دل سے اللہ رب العالمین سے اس کا تعلق مانگا جائے اپنی ذات کو نکال کر. کیونکہ یہ جو کیفی حصہ ہے مجھے بتائیں کہاں اس کی نہیں ضرورت. جب ایمان کی بات آئے گی تو تصدیقم بالقلب ضروری ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں. عبادات کی بات آئے گی تو اس سے مراد لوگوں کو دکھانا نہیں ہے، تعمیل حکم ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا. کیسے؟ جیسے تعلیم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عمومی زندگی کی جو بہتر کردار ہے اسے مراد منافقت کے معنوں میں نہیں ہے. حقوق العباد کی بھی جو حصے اختیار کرنے ہیں وہ بھی اس لیے ہیں کہ ان کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. نیکی اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نیکی بیان فرمایا ہے. بدی اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدی فرمایا. بندہ مومن کا بحثیت امتی آپ سے اس درجے کا تعلق قائم ہو جائے کہ اس کے سامنے ذات نہ رہے. اور اس کیفیت کے لیے کیا ضروری نہیں ہے کہ ہمہ وقت احساس ہو کہ میرا لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ سوچ اور عمل ہر حصہ اللہ کے روبرو اسی کے حضور جا کر میں نے پیش ہونا. تو جب اس تحقیق کو دیکھو گے تو اس سے بالا ہو جاؤ گے کہ یہ کیا کون بات کر رہا ہے. بات دیکھو گے. بات تبلیغ پر ہم جاتے ہیں. ہمارا تبلیغ پر جانا اس میں جو قدم ہیں ان کا شمار مقصود ہے یا اللہ کے دین پہنچانا مقصود ہے؟ لوگ مجھے کہیں کہ اس جیسا مبلغ کوئی نہیں. کیا درکار ہے کہ اللہ رب العالمین کی بات اللہ کی مخلوق تک پہنچائی جائے؟ یا شمار کرنا وہ مقصد ہے کہ میں اپنی کاپی پر لکھتا رہوں کہ جتنے تبلیغ میں نے قدم اٹھائے آج تک کسی نے اتنی تبلیغ میں قدم نہیں اٹھائے؟ کیا مقصود ہے؟ اس مقصد کا تعلق کہاں سے ہے؟ کیفیت سے ہے. زبانوں بیان سے جو بندہ مرضی کہتا رہے جب تک یہ تصدیقوں بالقلب ساتھ نہیں ہے اس کے بارے میں لوگ کیا رائے قائم کرتے ہیں یہ ثانوی حیثیت ہے. اولیت یہ ہے کہ عند اللہ وہ عمر جو ہے وہ کس معنوں میں آتا ہے اور اس کا انحصار نیت پر ہے. نیت کہاں ہے؟ کو کسی نے کندھے پر اٹھا کر رکھی ہوئی ہے، کسی نے کسی باکس میں لاک کر کے ساتھ اٹھا رکھی ہے. نہیں، یہ وہ جگہ ہے جو جہاں نیتیں ہیں، جہاں کیفیات ہیں. وجود انسانی میں قلب انسانی وہ جگہ ہے جو گھر ہے کیفیات کا. اسی طرح جب کیفیت پر بات کرو گے تو ایمان کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک کیفیت. تو جو کیفیات ہیں ان کا گھر کون سا ہے؟ قلب انسانی. جب یہاں کی بات کرو گے تو اللہ جل شانہ کے ذکر کی جب بات کی جاتی ہے اس میں کوئی کہتا ہے میرے اجداد کا ذکر کرو، اس تسلسل کو اٹھاؤ
اور اگر اس درجے کی واقفیت نہ ہو قرآن و حدیث سے کہ اس بحث کے تحت ذکر اللہ کو تم سمجھ سکو، تو اس کو اس کے وجود میں دیکھ لو اور اس کے نتائج میں دیکھ لو۔ پھر دوسرا حصہ آتا ہے، ہم درس و تدریس کرتے ہیں، قرآن کریم اور حدیث، فقہ، بحث، درس و تدریس ہمارا مدارس ہے۔ کس لیے ہیں؟ کہ دین پڑھا ہے، اللہ نے توفیق دی کہ ہم نے دین پڑھا، اللہ قبول فرمائے تو اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، ہمارے بچوں کو پڑھایا جائے، ان کے سینے مزین ہو حفظ قرآن سے، روشن ہو، اللہ کا نور جو ہے ان کے سینوں میں موجزن ہو۔ یہ چاہتے ہیں یا یہ ہو کہ میرا بڑا مدرسہ ہے، سب سے لوگ مجھے کہیں کہ یہ تو سب سے بڑا مدارس کے مالک ہے، جیسا یہ مولانا بیان کرتے ہیں، جی ایسا تو کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ کیا درکار ہے؟ خالص دل سے دین اسلام کی ترویج درکار ہے نا۔ اس خالص دل سے کون واقف ہے؟ اس کا خالص ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ پھر بات نیت پر چلی گئی۔ نیت کیا ہے؟ بات کیفیت کی آ گئی۔ کیفیت کہاں ہے؟ پھر بات دل کی آ گئی۔ آپ کسی زندگی کے معاملے کو لے لیں، اس کا انحصار عند اللہ جو ہے وہ نیت پر آئے گا۔ اور جب ذکر الہی کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد کو کسی کی اپنی ذات نہیں ہے، عین اسی طرح جس طرح علماء دین فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں۔ یہ جو آیا کریمہ میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایمان ہمیں محسوس کیوں نہیں ہو رہا؟ بندہ رو برو کھڑا ہے، اس کا خوف بھی ہے، اس کا لحاظ بھی ہے۔ جس نے پیدا کیا، جس نے احساس دیا، جس نے اسباب دیے، جس کے حضور ایک ایک حصے کا حساب دینا ہے، اس کے روبرو ہونے کا احساس مجھے کیوں نہیں ہے؟ جب اس پہلو کو دیکھو گے تو سمجھ آئے گی کہ یہ جو ساری زندگی صوفیاء نے اللہ اللہ پر صرف کر دی، اور ایک بحر ہے اور ایک تسلسل ہے جو خیر القرون سے جا جوڑتا ہے، اور اس کی ابتدا قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ یہ وہ حصے ہیں جو ایمان کی اس کیفیت سے آشنائی کا سبب بنتے ہیں کہ نیا خانہ دل میں جا کر جو ایمان ہے اس کی مضبوطی راسخ ہوتی ہے۔ ورنہ تو ایسی مخلوق بھی تھی اور کیسی بدبختی تھی کہ خیر القرون نصیب ہوا، وہ زمانہ مبارک نصیب ہوا جس میں جلوہ افروز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حصے، وہ جگہیں، وہ پہاڑ، صدقے ان درختوں، ان پتھروں، ان کنکریوں کے جو آپ پر درود و سلام بھیجتے تھے۔ اور کیسا بدبخت وہ شخص ہوگا کہ جس نے وہاں کلمہ پڑھا اور پھر منافقت کی، کلمہ بھی پڑھا پھر منافق بھی ہوا۔ کیا یہ قرآن و حدیث اور واقعات اس خیر القرون میں موجود نہیں ہے؟ تو اس ساری عطا میں جو تمام زمانوں سے افضل ترین ہے، اور ایک نظر درجہ صحابیت پر جا پہنچاتی ہے۔ درجہ صحابیت کوئی حروف کا مجموعہ نام نہیں ہے، ایمان کا وہ درجہ ہے جو غیر انبیاء میں سب سے بلند ترین ہے۔ تمام مخلوق جمع ہو جائے، ایمان نصیب ہو جائے، اور زندگی کا لمحہ لمحہ محو عبادت اور رکوع سجود میں اور تسبیحات باری تعالیٰ میں صرف کر دے، ان تمام کو جمع کیا جائے، ان تمام کی شان صحابہ کرام تو کیا بات کرتے ہیں، تبع تابعین کی جو جوتی ہے وہ عند اللہ مقبول ہے، ان کی شان ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ انسان یہی، ایمان کے حصے یہی، عبادات پر حکم یہی، معاملات میں یہی رہنمائی۔ سبب کیا ہے؟ سبب ہے معیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں جو اللہ نے یہ شان فرمائی کہ بحالت ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پر جو نظر پڑ گئی، یا آپ کی نظر مبارک کسی کے وجود پر پڑ گئی، اس معیت نے اس درجے کا ایمان دے دیا کہ آپ کا فرمان ہے غیر صحابی پہاڑ جتنا بھی اگر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، وہ اس کے پیچھے اتنی خالص نیت نہیں ہو سکتی جتنی صحابی رسول آدھ مٹھ جو خرچ کرے۔ عند اللہ وہ آدھ مٹھ جو مقبول ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ
تمام مخلوق کی تمام ضرورتیں ہر وقت پوری فرما رہا ہے، اسے ہمارے سونے اور ہمارے جو سے کیا ہے؟ وہ تو مالک کل کائنات ہے، یہ تو اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، وہ تو خالق ہے۔ ہمیں کوئی چیز قیمتی لگ رہی ہے یا کسی کی قیمت کم لگ رہی ہے، اس کے حضور تو یہ ساری مخلوق ہے، اس نے تو پیدا فرمایا، وہ تو خالق ہے۔ سونا سونا تب ہے جب اس نے اس کو سونا بنایا، اس نے اس کو قیمتی بنایا۔ اس کی قیمتی ہونا بھی تب ہے جب اس نے اس کو قیمتی بنایا۔ تو وہاں پیمانہ ظاہر نہیں ہوگا کہ سونا بڑا قیمتی ہے جی، وہ پہاڑ جتنا سونا اندر اللہ جو ہے اس کا مقبول بہت زیادہ ہو جائے گا۔ انحصار اس نیت پر ہوگا جو دے رہا ہے اللہ کی راہ میں، اس دینے والے کی نیت کا درجہ کیا ہے۔ اور صحابی رسول کا جو ایمان کا درجہ ہے وہ غیر صحابی کا ہو نہیں سکتا۔ سبب کیا ہے؟ معیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی جو خیر القرون ہے، اسی سے کیفیات کا تسلسل، کیفیات کے لیے رسائی اور یہ تسلسل، اس کا بھی سبق ملتا جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جنہیں وہ مبارک زمانے نصیب ہوئے، درجہ صحابیت پر فائز نہیں ہوئے۔ ایسے زمانے بھی آئے ہیں کہ تابعیت کا زمانہ نصیب ہوا لیکن تبع تابعین ٹھہرے۔ کیوں؟ شرط تھی بحالت ایمان و حاضری، اور اب سارے حصے ایمان کے وہی، سارے حصے دین کے وہی، ساری فقہ وہی، لیکن درجہ وہ نصیب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیفیت اس رسائی سے ایمان کی نصیب ہونی تھی جو تسلسل آ رہا ہے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا دین آج بھی وہی ہے، لیکن درجہ وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تسلسل ہمیں بتاتا ہے کہ کیفیات کا کوئی بحر ہے جو صدری علوم ہے، جو ایمانی تعلق سے رسائی کی جائے، ایمانی تعلق کے تحت تو وہ نصیب ہوتا ہے۔ اور وہ ابھی تو آیت کی تفسیر رہتی تھی، تو گزارش میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کرتا ہوں۔ جمعۃ المبارک کا وقت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کی کوئی مصروفیت ہو تو اس میں کمی بیشی ہو۔ تو انشاءاللہ اس آیہ کریم پر جو ہے بات اگلا کوئی جو بیان ہوگا اس پر مزید کر لیں گے۔ اصول جو ہے وہ سمجھ لیں، 1 منٹ جو ہے اس میں آپ کو وہ واضح کر دوں جو بات کہنا چاہ رہا تھا۔ وہ یہ تھا کہ جب ہم لطائف کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کو ہماری ذات نہیں ہے۔ جب ہم مراقبات کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کو ہمارے مشائخ کی تعریف نہیں ہے۔ اسی آیہ کریمہ کو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ روز تلاوت کرتے ہیں ہم۔ کبھی اس کی تلاوت کو محسوس کرنا چاہو تو اللہ سے طلب کرنا، اللہ کی توفیق دے۔ اور مراقبات میں جب بات آتی ہے نا مراقبات ثلاثہ کی، تو پہلا مراقبہ ہے احدیت، وحدہ لا شریک لک یا اللہ۔ وحدانیت باری تعالیٰ سے وہ آشنائی نصیب ہوتی ہے، وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے، توکل اللہ نصیب ہوتا ہے۔ معیت، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ wherever you are your Allah is with you۔ جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ۔ کتنا سنگ ہو گیا، کوئی خوف رہا، کوئی تنگی رہی، کوئی تکلیف رہی، جب کوئی مسئلہ ہے بار اللہ مہربانی فرما۔ معیت باری تعالیٰ نے اس رشتے کی سپرلیٹو ڈگری ہے اقربیت۔ اللہ کریم ہمیں ایمان کی یہ چاشنی نصیب فرمائے اور ہماری عملی زندگی سنت خیر الانام سے منور ہو، مزین ہو۔ اللہ پاک میرا آپ کا یہ بیٹھنا من قبول فرمائے۔ اور میں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد یہ دارالعرفان بریڈ فورڈ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اور یہ بھی اپنے شیخ کے حکم کی تعمیل پر آیا ہوں۔ آپ کی حیات میں بھی آپ ہی کا حکم ہوتا تھا، وصال پر بھی آپ نے یہ حکم دیا کہ اس کام کے لیے جائیں اور جاری رکھیں۔ الحمدللہ ہم وہ اختیار کر رہے ہیں۔ جہاں اس جگہ ہم رہتے ہیں، اہل محلہ کے لیے یہ وقت کافی ہوگا جتنا وقت سے ہم یہاں رہ رہے ہیں، کہ ہم کیا معاملات کرتے ہیں اور فقہ میں ہماری سوچیں کیا ہیں اور عمل پر ہم کیا ہیں۔ چند دن کی ملاقات، چند لمحوں کی ملاقات آشنائی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آپ یہ یاد رکھیے گا، آپ سے کسی کو کچھ لینا دینا نہیں ہے،
کسی دوست کسی بھائی نے اللہ اللہ سیکھنی ہو تو یہ فی سبیل اللہ سکھائی جاتی ہے، اس سے کوئی ذاتی مقاصد نہیں۔ اللہ کریم اس خانہ خدا کو آباد رکھے، ہمیں عبادت کی توفیق دیے رکھے، زندگی کا اختتام بحالت ایمان ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔